انجینئر محمد علی مرزا کو عمران ریاض نے کیا جواب دیا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تاریخی چھترول کس کی ہوئی؟ وزراء میں بڑا اضافہ، کتنے کتنے عہدے ملے؟ ٹرمپ کا کھڑاک، بھروسہ کس پر کریں؟ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کا کیا بنا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انجینئر صاحب نے مجھ پر کافی زیادہ الزامات عائد کیے ہیں، میں ان سب کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران ریاض نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ سوالات مجھ سے پوچھے تو آج میں آپ کو ان سب کے جواب دوں گا۔ اس پر عمران ریاض نے کہا کہ میں تمام چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوالات جو ان کو تحریک انصاف سے پوچھنے چاہیے تھے اور تحریک انصاف اب بھی اس کا جواب دے گی، وہ انہوں نے میرے نام سے سوال کر کے پوچھے، ان کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ لیکن انجینئر صاحب نے چند ایسے جھوٹ بولے ہیں اور فراڈ کیے ہیں جن کا سامنا میں کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کا بھرپور انداز میں جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلے انجینئر صاحب نے کہا کہ میں نے سیاسی جلسے میں تقریر کی۔ عمران ریاض نے کہا کہ ثابت کریں کہ میں نے کس سیاسی جلسے میں تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی بھی سیاسی جلسے میں تقریر نہیں کی، کچھ صحافیوں نے کی ہیں، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک لبیک کے جلسے میں کچھ ایسے صحافی بھی تھے جو جا جا کر تقریریں کرتے تھے۔ تحریک انصاف کے جلسوں میں صحافیوں نے تقریریں کی، لیکن میں نے آج تک کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں تقریر نہیں کی ہے۔ یہ آپ ثابت کریں کہ آپ نے مجھے کہاں پر اور کس جلسے میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ سابق DGISI فیض حمید کے ساتھ مل کر میں نے بندے گرفتار کروائے۔ ناظرین اکرام، اس پر عمران ریاض نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی فیض صاحب سے ملا ہوں اور نہ ہی میری ان سے ٹیلی فون پر کبھی کوئی بات ہوئی، میں اس بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے یہ پتا تھا کہ یہ DGISI ہے۔ ایک تو آپ ثابت کریں کہ میں فیض حمید سے کب ملا اور فیض حمید کے ساتھ مل کر میں نے کس کو گرفتار کروایا، آپ ان کا نام بتائیں تو میں آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے جھوٹے الزام لگا کر کسی کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مگر ثبوت دینا لازم ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ستور مطیع اللہ جان ابصار عالم پر حملوں کی میں نے مذمت نہیں کی۔ عمران ریاض نے کہا کہ میں اس کی ویڈیو جاری کر چکا ہوں، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی کہ میں نے ان تینوں واقعات کی نہ صرف مذمت کی بلکہ میں ان تینوں صحافیوں کے ساتھ کھڑا بھی ہوا اور میں نے ان تمام واقعات کی بھرپور انداز میں مذمت کی جہاں صحافیوں کو صرف اپنا موقف دینے پر خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ اس کے اوپر یا تو معافی مانگیں یا یہ ثابت کریں کہ جو آپ نے کہا اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ بیرون ملک جانے پر آپ نے میرا موازنہ نواز شریف کے ساتھ کیا تو میں آپ کو اس کا صاف جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف جب دونوں مرتبہ بھاگ کر پاکستان سے باہر گئے تو دونوں مرتبہ معاہدہ کر کے گئے، ایک مرتبہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر اور ایک مرتبہ جو نواز شریف تحریر لے کر آئے تھے اس میں یہ معاہدہ دکھایا گیا تھا۔ یہ معاہدہ 10 سالہ تھا اور اس پر لکھ کر دیا گیا تھا کہ 10 سال سے پہلے یہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور دونوں مرتبہ جب واپسی ہوئی تو خصوصی پروازوں سے واپسی ہوئی اور جب یہ وہاں سے بھاگے تب بھی خصوصی پروازوں میں گئے۔ عمران ریاض نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ کا لیڈر بھگوڑا ہوگا، میں بھگوڑا نہیں، میں خود بتا چکا ہوں کہ میں نے پاکستان سے کیسے ہجرت کی، آپ کا لیڈر تو بھاگ کر گیا تھا، مجھے جان کا خطرہ تھا جس کے باعث مجھے مجبوراً ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد ناظرین عمران ریاض نے کہا کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو فتنہ قرار دیا اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے کارکن کو آپ فتنہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ میرا صرف یہ سوال تھا جس پر میں نے آپ کی تنقید کی کہ آپ ملک کی اکثریت کو فتنہ نہیں کہہ سکتے۔ ساتویں بات یہ تھی کہ آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا، جبکہ یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں کہ کس نے استعمال کیا تھا۔ آپ نے مسلم لیگ نون کا بیانیہ پھیلایا، آپ مجھے PTI کے ساتھ وابستگی کا الزام لگاتے ہیں جبکہ آپ خود مسلم لیگ نون کا بیانیہ پھیلاتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ میرے خلاف بھرپور پروپیگنڈا تھا اور میں اس کی بھرپور آواز میں مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، عمران ریاض نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں طالب علم اسد اقبال کی طرف سے آکسفورڈ یونین میں فارم 47 کی حکومت کو بھرپور انداز میں بے نقاب کیا گیا۔ آکسفورڈ میں بھرپور آواز اٹھاتے ہوئے اسد اقبال نے کہا کہ جمہوریت عوام کے مینڈیٹ اور قانون کی حکمرانی ہے اور اس کے احترام کو پروان چڑھانا چاہیے۔
फरवरी 2024 में पाकिस्तान की साबका हुकूमत ने इमरान खान की पार्टी को कानूनी हेराफेरी के जरिए निशाना बनाया, जिससे इसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया ताकि वोटरों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन एग्जिट पोल्स में 2/3 अक्सरियत की पेशनगोई के बावजूद सरी धांधली ने बरसर इक़्तिदार की 17 नशिस्तों को 75 में तब्दील कर दिया। सियासी अदम इस्तेकाम को हवा दी गई और कानूनी हैसियत को नुकसान पहुंचाया गया। अपनी बतरफी के बाद इमरान खान को 200 से ज्यादा मुकदमात का सामना है, मगर उसके बावजूद भी इमरान खान डट कर हालात का सामना कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल होने पर आवाज़ उठाई और सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान का निज़ाम कब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को जेल से रिहा करेगा। उसके बाद नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में इंकशाफ करते हुए बताया कि एक इदारे में 3 वजीर लगाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए हैं। नाज़रीन इकराम, ये चीज़ साफ जाहिर करती है कि आखिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का सारा जोर कहाँ पर है। मुस्लिम लीग नून अपने लोगों को नवाजने में मसरूफ है, जबकि अवाम और मईशत का पट्टा बैठ चुका है। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चीज नहीं, मौशी पॉलिसियां बन नहीं रही, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपने आप को नवाजने में मसरूफ है। उसके बाद नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने बताया कि बलूचिस्तान के तशवीशनाक हालात के ऊपर बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की क़यादत ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुल्क की वाहिद वफाकी जमात है और चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और भारी अवामी अक्सरियत की हामिल है। बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस वक्त वहाँ पे ये हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिसका इजहार इमरान खान समेत मुल्क के तमाम अहम सियासी सरबराहान बारहा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पिछले 3 साल से दहशतगर्द और अलहदगी पसंद ग्रोहों की कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इमरान रियाज ने कहा कि बलूचिस्तान का मामला इंतहाई संजीदा है। रियासत को इस पर संजीदगी से सोचना होगा कि बलूचिस्तान का क्या हल निकालना है, नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए मसाइल का गढ़ बनता चला जाएगा। उसके बाद नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने बताया कि अमरीकी नश्रियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए बुध के रोज ईरानी क़यादत को एक खत भी भेजा गया है। जब अमरीकी सदर से पूछा गया कि ये खत आयतुल्लाह खामेनी के नाम भेजा गया है, तो उन्होंने कहा, जी हाँ, ईरान से 2 तरीकों से बात मनवाई जा सकती है। एक तरीका है जंग और दूसरा मुज़ाकरात। मैं इन दोनों तरीकों से मुज़ाकरात करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नाज़रीन कराम, ट्रंप की यूक्रेनी सदर से झगड़े के बाद रूस को भी उन्होंने धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से झगड़े और इमदाद करने के बाद रूस को भी बड़े पैमाने पर पाबंदियों की धमकी दी और कहा कि अगर फरीकीन आपस में मुआहदा नहीं करते तो रूस को भी संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, ट्रंप ने किसी को भी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि भारत पर भी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। ये जाहिर करता है कि आने वाले सालों में दुनिया की पॉलिसी किस तरह से तश्कील दी जाएगी, क्योंकि ट्रंप डेमोक्रेट्स के निस्बत अलग तरह का सियासतदान है। अब पाकिस्तान इसको किस तरह से डील करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IR की न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।